چاند گرہن کے وقت حاملہ عورتیں جو ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے، جو حمل سے ہیں، پریگننٹ لیڈیز جو ہوتی ہیں، ان کے لیے کچھ رسومات کیے جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے متعلق ایک ایک کر کے بتاؤں گا، اور شرعی اعتبار سے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن و سنت اور اسلام کا حکم کیا ہے، شرعی حکم کیا ہے، وہ بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 125 پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ مسائل، یہ باتیں مل جائیں گی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو اسلام میں تصور ہے بدسگونی کا، اس بارے میں یاد رکھیں متفق علیہ حدیث موجود ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں، جیسا کہ اس کا ایک ٹکڑا ہے لا عدوى ولا طیارتا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام میں، شریعت میں کوئی بدسگونی نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، پہلے زمانے کی جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اسلام آ کر ان رسومات کو، ان خیالات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آج کل جو چاند گرہن کے موقع پر عورتوں کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں، یہ سراسر غلط ہیں۔ یہ سمجھنا کہ چاند گرہن ہے تو عورتوں کے لیے فلاں فلاں کام منع ہے، یاد رکھیں یہ سوچ ہی غلط ہے۔ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ چاند گرہن کے موقع پہ عورتوں کے لیے یہ کام کرنا منع ہے، حاملہ عورت کے لیے، پریگننٹ عورت کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے، ایسا نہ کرے، ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ ایسے موقع پہ عورتوں کو، یعنی حاملہ عورتوں کو، پریگننٹ عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے سیل اور لوڑیا وغیرہ دے کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا سوچ ہے ان کی پتہ نہیں، اللہ خدا جانے کیا سوچ رکھتے ہیں۔ غیر مسلموں کا جو ہے ان کی سوچ آج مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے جا رہی ہے، گھس رہی ہے۔ غیر مسلموں کی سوچ کو اپنے اندر داخل کر رہے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں جس طرح کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے موقع پہ حاملہ عورت جو ہے چھری، چاقو وغیرہ نہیں پکڑ سکتی، استعمال نہیں کر سکتی، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آگ کے پاس نہیں جا سکتی، چولہا وغیرہ کے پاس نہیں جا سکتی، اور گھر کا کوئی کام دھندا نہیں کر سکتی۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی جو ہے وجود نہیں ہے، ایسا کوئی حکم، اور یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ایسا اس طرح کا کوئی حکم ہی نہیں ہے شریعت میں۔ یہ سب منمانی ہے، ہندوؤں کے رواج سے، غیر مسلموں کے طریقے سے وہ باتیں، ان کی باتیں آج مسلمانوں بھی سرایت کر رہی ہے، مسلمان بھی اس کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پہ جو غلط غلط باتیں اور غلط خیالات رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں میں مسئلہ بالکل صاف اور واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حاملہ عورتوں کے لیے، یعنی پریگننٹ عورتوں کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ چاند گرہن میں یہ کام نہ کریں، بلکہ سب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عبادات کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ کیا کیا کرنا ہے سب کے لیے حکم ایک ہی ہے، کوئی ایسا خاص نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ چاند گرہن کے موقع پہ حاملہ عورت پہ جو ہے بہت بڑا اثر پڑتا ہے، حاملہ عورت کو خطرہ رہتا ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے آپ کی۔ کیوں یہ سوچ رکھتے ہیں؟ یہ سوچ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ سوچ غیر مسلموں کی سوچ ہے، وہاں سے یہ سوچ آئی ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پہ کہ آج غیر مسلموں کے طریقے کو، ان کی سوچ کو اپنا کے بیٹھے ہیں، اور اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام صراحتاً کہتا ہے کہ لا عدوى ولا طیارتا، کسی بھی طرح کی کوئی بدسگونی نہیں ہے، اور یہ بدسگونی کے اوپر بدسگونی پیدا کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں صاف صاف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ چاند گرہن کے موقع پہ حاملہ عورت پہ خطرہ رہتا ہے، اس کے بچے کو خطرہ رہتا ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ خطرہ تو سب کے لیے ہے، چاہے وہ حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے تو شریعت میں ایسے موقع پہ نماز کے لیے، صدقہ کے لیے، دعا کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ بہرکیف کہ اس موقع پہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں مستقل میری ایک ویڈیو بھی آئے گی، اسے بھی ضرور دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں میری آتی رہیں گی جو چاند گرہن اور سورج گرہن کے متعلق ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شریعت کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔